بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم بہنوں بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، ہم صوفیاء کرام، ثقافتی ورثے، اسلامی فلسفے، اسلامی تصوف اور تاریخی شخصیات کی معلوماتی سیریز کی اس ویڈیو میں ذوالنون ابو فیض صوبان کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستو، ذوالنون ابو فیض صوبان کی اکثر ذوالنون المصری کہا جاتا ہے۔ ایک ابتدائی مصری مسلمان صوفیہ اور سنیاسی تھا۔ ان کی کنیت المصری کا مطلب ہے مصری۔ وہ الخمیم بلائی مصر میں 796 میں پیدا ہوئے اور کہا جاتا ہے کہ وہ نیو بیانی نسل سے تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ذوالنون نے اپنی ابتدائی زندگی میں کیمیا، طب اور یونانی فلسفے کے علمی مضامین کی کچھ مطالعہ کیا، اس سے پہلے کہ وہ دائرہ کیرا کے صوفیانہ سادون کی سرپرستی میں آیا، جسے ذوالنون کی زندگی کی روایتی بیانات میں بیان کیا گیا ہے۔ دونوں اس کے استاد اور روحانی ڈائریکٹر کے طور پر ان کی ابتدائی زندگی میں اور بعد کے اسلامی مفکرین دونوں میں ان کی افسانوی حکمت میں لیے مشہور۔ ذوالنون کو روایتی سنی اسلام میں توصیف کے ابتدائی دور کے عظیم ترین سنتوں میں سے ایک کے طور پر جانا جاتا ہے۔ تو دوستو، اہل علم کی طرف سے یہ قیاس کیا گیا ہے کہ آیا ذوالنون صوفی کے لیے ان کے نام کی بجائے ایک اعزازی لقب تھا، جسے بعض اوقات صوبان بھی مانا جاتا ہے، جیسا کہ ذوالنون کے لفظی معنی ہے مچھلی یا وہیل میں سے ایک۔ اسلامی روایت میں عبرانی نبی یونس رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا نام ہے۔ بعض اوقات یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ لقب حضرت یونس علیہ السلام کی یاد میں ذوالنون کو دیا گیا تھا۔ ذوالنون ابتدائی اسلامی روایت کی سب سے نمایاں سنتوں میں سے ایک ہیں، جو تصوف کے ابتدائی واقعات میں اپنی نسل کے سرکردہ شخصیات کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اکثر سیل التستری کے روحانی استاد کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ روایتی حاشیہ نگاری بتاتی ہے کہ بعد میں ذوالنون کی موت کے بعد تک صوفیہ نے گفتگو میں مشغول ہونے سے انکار کر دیا، اس وجہ سے کہ وہ ذوالنون کی حکمت اور معرفت میں اعلیٰ مقام کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو دوستو، ذوالنون المصری کو ابتدائی تصوف کے سب سے نمایاں سنتوں میں شمار کیا جاتا ہے اور صوفی تاریخ میں جنید بغدادی اور بایزید بستامی جیسے اعلیٰ مقام پر فائز ہے۔ اس نے مختلف اساتذہ سے تعلیم حاصل کی اور عرب اور شام کا وسیع سفر کیا۔ مسلمان عالم اور صوفی سہیل التستری ذوالنون المصری کے شاگردوں میں سے تھے۔ 829 میں اسے بدعت کے الزام میں گرفتار کیا گیا اور بغداد میں جیل بھیج دیا گیا، لیکن جانچ کے بعد اسے خلیفہ کے حکم پر کیرا واپس جانے کے لیے رہا کر دیا گیا، جہاں ان کا انتقال 859 میں ہوا۔ ان کا مقبرہ محفوظ ہے۔ ذوالنون کا نام سمندری سفر کے ایک واقعے کے حوالے سے آیا۔ اس پر ایک تاجر سے زیورات چرانے کا جھوٹا الزام لگایا گیا تھا۔ انہوں نے پکارا، اے خالق، تو بہتر جانتا ہے، جس پر مچھلیوں کی ایک بڑی تعداد نے اپنے سر لہروں کے اوپر اٹھا لیے، ہر ایک کے منہ میں ایک زیور تھا۔ ذوالنون ابو قید صوبان، جسے عرف عام میں ذوالنون المصری کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک مشہور اسلامی صوفیانہ فلسفی اور تصوف کی ترقی کی ابتدائی شخصیت میں سے ایک تھا۔ وہ 8ویں صدی کے آخر میں مصر میں پیدا ہوئے اور اسلامی تصوف کے ارتقاء میں اہم کردار ادا کیا۔ اگرچہ ان کی زندگی کا زیادہ تر حصہ اسرار میں ڈوبا ہوا ہے، ذوالنون کی موت، ان کی میراث اور اس کے اعزاز میں بنایا گیا مزار اسلامی روحانیت کی تاریخ میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے مرکزی نقاط بنے ہوئے ہیں۔ اسلامی فکر میں ان کی شراکت، خاص طور پر اسلامی اہلیات کے ساتھ تصوف کی الزام نے انہیں تصوف کے ابتدائی اہم شخصیت میں سے ایک کے طور پر نشانزد کیا ہے۔ تو دوستو، ذوالنون ابو قید صوبان کی وفات 860 عیسوی کے لگ بھگ ہوئی۔ حالانکہ صحیح سال ابھی بھی بحث کا موضوع ہے۔ علماء
इस बात पर मुत्फिक है कि इनका इंतकाल बलाई मिस्र में हुआ, खास तौर पर अस्यूत के इलाके में। हालांकि बाज़ ज़राए बताते हैं कि इनका इंतकाल मिस्र के किसी और हिस्से में हुआ होगा। ज़ुल्नून का मकबरा और मज़ार असूत शहर में वाक़ है, जो बलाई मिस्र में दरिया नील के किनारे वाक़ है। असूत तवील अरसे से इस्लामी मिस्र में एक अहमियत का हामिल शहर रहा है, जो अपने मजहबी अदारों, फिक्री मराकज़ और बहुत से अजीम उलमा और सूफिया के साथ इनकी वाबस्तगी के लिए जाना जाता है। असूत में ज़ुल्नून के मज़ार का सही मुकाम तसूफ और इस्लामी तसूफ में दिलचस्पी रखने वाले मुसलमानों के लिए एक अहम ज़ियारतगाह बन गया है। असूत में इनका मकबरा इस्लामी रूहानियत की तरक्की में एक अहम शख्सियत के तौर पर इनकी पायदार मेरास के सबूत के तौर पर खड़ा है। अगरचे ये मज़ार खुद सदियों के दौरान मुतअद्दिद तज़यीन और ऐश से गुजरा हो, ये तसूफ के पैरोकारों और ज़ुल्नून की जिंदगी और तालीमात की तारीफ करने वालों के लिए एक लाजमी जगह है। मज़ार इबादत गुजारों ज़ायरीन को अपनी तरफ मतवज्जो करता है, जो सूफियानी और फ़लसफ़ी को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए आते हैं। सदियों के दौरान ये रूहानी अक्कासी का मकाम और ज़ुल्नून की याद का एहतराम करने वालों के लिए एक मंजिल बन गया है, जो न सिर्फ एक आलम के तौर पर बल्कि एक रूहानी रहनुमा के तौर पर भी काबिल एहतराम है। अगरचे मज़ार की तमीर के जिम्मेदार मखसूस अफराद या ग्रोहों के बारे में कतई तौर पर मालूम नहीं है, लेकिन ये समझा जाता है कि ये ज़ुल्नून के पैरोकारों, मकामी मजहबी रहनुमाओं और सियासी अहकाम की इज्तिमाई कोशिश थी, जिन्होंने इसकी याद को इज्जत देने की कोशिश की। इस मज़ार की सदियों से इसकी पैरोकारों और बाद के नस्लों ने बरकरार रखा और बढ़ाया, जिन्होंने इसे एक रूहानी रहनुमा के तौर पर तज़ीम दी। अगरचे इसकी तमीर की सही तफसीलात वाज़ा नहीं है, लेकिन ये वाज़ा है कि यह मज़ार ज़ुल्नून की तालीमात का एहतराम करने और इसके बताए हुए सूफियाना रास्ते पर गौर करने की कोशिश करने वालों के लिए ज़ियारत का मुकाम है। आज ये मज़ार इस्लाम के सबसे प्यारे इब्तिदाई सूफिया में से एक की तालीमात की तरफ मुतवज्जे होने वालों के लिए एक मरकजी नुक्ता के तौर पर काम कर रहा है। इनकी याद और इनकी तालीमात को आइंदा नस्लों के लिए महफूज रखता है। इसके साथ ही हमें इजाज़त चाहिए कल तक के लिए। कल इंशाअल्लाह ताला हम इसी वक्त आपके सामने सूफी सन्नत अबू सुल्तान दाऊद बिन नसीर ताई की स्वानियात को बयान करेंगे। तो दोस्तों, कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।